لیکن سید سجاد واقع کربلا کے بعد کس طرح سے اسیر بنا کر بیویوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، عصمت و طہارت کی ان پاک ہستیوں کے ساتھ اسیر بنا کر اس طرح سے لے جائے جا رہے ہیں کہ علی سجاد کے، جناب سجاد کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ہاتھوں کو پسے پشت سے باندھ دیا گیا ہے۔ اس سید سجاد کو اور ان بیبیوں کو اور ان بچیوں کو بے کجاوا اونٹوں کے اوپر اس طرح سے سوار کرا کر، اونٹوں کو اس طرح سے سرعت کے ساتھ چلا کر لے جایا جا رہا ہے کہ ساربان کو کہا جاتا ہے ذرا سرعت زیادہ دو تاکہ بچے کبھی گھوڑے سے نیچے گریں۔ اللہ اکبر! یہ گھوڑے سے گرنے والے بچوں کی وہ قبور جو آپ کبھی کربلا سے کوفہ تک جاتے ہیں تو یا کوفے سے کربلا کی طرف آتے ہیں، وہ جو مشی کرنے جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے مختلف قبور کو مختلف ان راستوں سے، جن راستوں سے اس کاروان کو لے جایا گیا تھا، اگر اس راستے سے مشی کی جائے تو چھوٹی چھوٹی آل رسول کے ان فرزندان کی قبریں ملتی ہیں جن بچوں کو وہاں گرنے کے بعد بیویوں کو اور جناب امام سجاد کو اجازت نہ تھی کہ انہیں اٹھا لیں، لیکن جب یہی کاروان کربلا سے کوفہ پہنچا ہے، اس اسیر بنا کر پہنچایا گیا۔ آپ مومنین کرام آج نجف سے کربلا کا پیدل سفر کرتے ہیں، انہی عصمت و طہارت کی بیویوں کی تاسی میں انہی کی عزا مناتے ہوئے کس طرح سے سفر کرتے ہیں، اپنے لیے آرام دہ چپلیں لیتے ہیں، اپنے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے آرام کے لیے آج مکعب لگائے جاتے ہیں۔ کہیں پر مکعب کا نام ہوتا ہے مکعب جناب ام کلثوم، کہیں پر مکعب کا نام ہے مکعب جناب زینب، کہیں پر مکعب کا نام ہے مکعب آل محمد۔ انہی مکعبوں کے اندر آپ بیٹھ کر آرام کر کے 3 دن کے اندر اس سفر کو طے کرتے ہیں، لیکن آپ کا نجف سے کربلا کا یہ سفر 3 دن یا 2 دن کے اندر طے ہو جاتا ہے، اور آپ کو راستے میں پاؤں دبانے کے لیے خدمت گزار بھی ملتے ہیں۔ لیکن آئے ذرا دیکھیں اس سید سجاد کو بہنوں کے ساتھ کربلا سے فقط کوفہ نہیں، ارے کربلا سے لے کر شام تک کا سفر اس حالت میں طے کرنا پڑا ہے کہ نہ کسی کو پانی دیا جا رہا ہے، ارے ہلکے چلنے والی مستور کو درے مار کر تیز چلایا جا رہا ہے، کہیں پر اس طرح سے باندھ کر لے جاتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے معصوم نے فرمایا ہماری عصمت و طہارت کی ان بیویوں کو ایسے لے جایا جا رہا تھا کہ ایک ہی رسن میں بیویوں کے گلے بندھے ہوئے تھے اور بیچ بیچ میں چھوٹے بچوں کے گلوں کو باندھا ہوا تھا۔ جب کوئی بیوی اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کچھ خواہش کا اظہار کرتی تھی تو بیچ سے بچے کی گردن جب اٹکنے لگتی تھی، پھنسنے لگتی تھی، اس کا دم نکلنے لگتا تھا، وہ بچہ چیختا تھا اے بھوبی اماں، اے اماں میرا گلا پھنستا ہے۔ بس یہ بیوی لمبی مسافت تک اپنے آپ کو جھکی ہوئی گردن کے ساتھ اس طرح سے لے جاتی تھی کہ اسے جرأت نہ تھی کہ بچوں کو اذیت پہنچ پائے۔ اور سید سجاد فرماتے ہیں جب منہال نے سید سجاد سے پوچھا تھا نا اے مولا آپ پر سب سے گرا وقت
وقت کہاں پر پیش آئے؟ تو امام نے فرمایا تھا نا الشام الشام الشام۔ منہال نے کہا اے مولا آپ 3 مرتبہ شام فرما رہے ہیں، باعث کے کہ آپ کے بابا کو بے جرم و خطا اس طرح سے کربلا کے دشت میں آپ کے بھائی کو، آپ کے چچا کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا کہ آپ کے بابا کے سر کو اور دیگر شہداء کے سروں کو سر تن سے جدا کر دیے گئے اور نیزوں کی انی پر کربلا سے لے کر شام تک لایا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں الشام، کیوں آپ کربلا نہیں فرماتے؟ مولا فرماتے ہیں اے منہال تم نے انصاف نہ کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے فقط اوجھل ہوا تھا۔ یعقوب اپنے علم نبوت سے یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا حیات ہے، لیکن فقط آنکھوں سے اوجھل ہو جانے پر جناب یعقوب نے یوسف کی جدائی پر اتنا گریہ کیا کہ قرآن ان کے مصائب یوں پڑھتا ہوا نظر آتا ہے اب یزت عیناہو، یعقوب کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی گریہ کر کر کے۔ اے منہال میں کیسے گریہ نہ کروں، میں کیسے شام نہ کہوں، باعث کے کہ شام کے دروازے پر جب ہمارا اسیروں کا یہ کاروان یہ آدھا لے کر پہنچے ہیں تو میری پھوپھی نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، جو نیزے بردار ہیں، جن کے نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، ان سے کہو آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کی توجہات وہاں چلی جائے، اور ہمیں اس دروازے سے لے کر جانا شام میں جس دروازے پر لوگوں کا ہجوم کم ہو۔ لیکن جب دشمن کو بی بی کی یہ 2 خواہشات کا پتہ چلا تو جان بوجھ کر یہ حکم جاری کیا کہ ان اسیروں کے کاروان کو اسی راستے سے لے جایا جائے جہاں پر زیادہ تماشائی ہیں، شامی زیادہ ہیں، جہاں پر تالیاں بجانے والے زیادہ ہیں، جہاں پر ہنسنے والے زیادہ ہیں، جہاں پر ان پر پتھر پھینکنے والے زیادہ ہیں، اور ان لوگوں کو جن راستوں سے لے جایا جا رہا تھا راستے میں موجود تمام ان دکان والوں کو، بازار والوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا ان راستوں سے ہم ان کو اسیر بنا کر لا رہے ہیں جن کے اجداد نے تمہارے اجداد کو ماضی میں قتل کیا تھا۔ خیبر و خندق کے مقتولین کے ان فرزندان کی یہ دکانیں اور بازار تھے، اب وہ تیار تھے ہم پر اپنی جفا کو کرنے کے لیے۔ کوئی ہم پر پتھر برساتا تھا تو کوئی گھر کے چھت پر بیٹھ کر ہم پر گرم پانی پھینکتا تھا۔ اے منہال ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے اوپر ایک گھر کی چھت سے ایک خاتون نے ایسے جلتی ہوئی آگ پھینکی کہ میرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے اور میں نہ سنبھال سکا اپنے امامے کو کہ جس امامے میں آگ لگی ہوئی تھی اس امامے کو میں اپنے سر سے ہٹا سکوں۔ اے منہال میں شام کیوں نہ کہوں، جب دربار میں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا میری پھوپھیاں اور شام کا دربار، میری بہنیں اور شام کا دربار، ارے رسول زادیاں اور شام کے دربار کا وہ حاکم جو شراب میں مست تھا، اور میرے بابا کے لبوں سے وہ سر، میرے بابا کا وہ سر جو تشت میں رکھا ہوا تھا، اس سر پہ لبوں کو لکڑی مار مار کے کھیلتا تھا، میرے بابا کا مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ رے اللہ۔ اور ایک مرتبہ یہ شام کا حاکم آ کر کہتا ہے یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے؟ شمر آ کر بتاتا تھا، شمر لعین آ کر بتاتا تھا، میرے سامنے بھرے دربار میں میری پھوپھی اور میری بہنوں کے ناموں کو لے کر بتایا جاتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔